بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے نظم شہر اشوک کا بند نمبر 7 اور بند نمبر 8۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا یہ سال اول کا لیکچر نمبر 10 ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 7 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آگے ایسے ہوئے راہ گزار بند۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ فرسودگی، پرانا پن، نابودگی، نہ ہونا، بہبودگی، بہتری، آسودگی، خوشحالی، راہ گزار، راستہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، ہر گھر میں بے روزگاری نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اب کوئی فلاح پاتا نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ اب کبھی آگرے میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس بند میں شاعر نے آگرہ شہر کی بدحالی کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کہ معاشی بدحالی کی وجہ سے ہر فرد پریشان ہے، کیونکہ اس کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ ہر گھر میں روٹی ناپید ہے، لوگ بے روزگاری کے باعث غریب کی انتہا درجوں تک پہنچ چکی ہے، غربت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے، کوئی بندہ خوشحال زندگی بسر کرتا ہوا نظر نہیں آتا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، گدھا ہے یا شہنشاہ، کیونکہ شادمانی اور سکون تو تب ہی آتا ہے جب معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے کاروبار ہیں تو وہ تباہ حال ہیں، نوکریاں ہیں تو وہ ملتی نہیں، سرمایہ دار پریشان ہیں کیونکہ خریدار ہی کوئی نہیں، اور خریدار پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس قوت خرید نہیں، اور ان تمام حالات کے ذمہ دار وہ سیاسی حالات ہیں جن کی وجہ سے ملک کا امن و سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ جس طرح احمد شاہ ابدالی اور نادر کے حملوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بالکل اسی طرح مرہٹوں اور جاٹوں کی لوٹ مار غارت گری نے آگرہ کا سکون بھی ختم کر دیا۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، اب جب آگرہ کا نام زبان پر آتا ہے تو کوئی خوشحالی کا خیال نہیں آتا، بلکہ ایک ایسے شہر کا خیال آتا ہے جہاں آسودگی ناپید ہے، کیونکہ گھٹیا سے گھٹیا سکے کو آمدنی کے راستے بند ہو چکے ہیں،
یعنی بڑے کاروبار تو ایک جانب، چھوٹی سطح پر لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ کون سنتا ہے فریاد، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حالات اگر خراب ہوں، کوئی معاشرہ سیاسی، سماجی یا معاشی بدحالی کا شکار ہوتا ہے تو یہ صورتحال اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک حاکم وقت کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، عوام یا رعایا میں حالات کی تبدیلی کا شعور نہیں ہوتا۔ جبکہ آگرہ میں حالات یہ تھے کہ حکومت وقت اپنی عیاشیوں میں گم تھی، برے حالات اور معیشت کی بدحالی کا ان کو کوئی احساس نہیں تھا، کوئی باقاعدہ حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نقصان پہنچا وہ حکومتی سطح پر تھا یا عوامی سطح پر، اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آگرہ کا نام آتے ہی آسودگی کی کوئی سوچ ذہن میں نہیں آتی۔ بقول احمد فراز، سہمی سہمی دیواروں میں سایوں جیسے رہتے ہیں، اس گھر میں اسے بسا ہے عامل کامل کہتے ہیں، قاتل اور درباری اس کے اپنی ہٹ پر قائم ہیں، ہم سب چور لٹیرے ڈاکو، ہم سب کے سب مجرم ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 8 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی حلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ حق، اللہ کا صفاتی نام۔ مہر، مہربانی۔ خلق، لوگ، فضل، کرم۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے شام و سحر یہی دعا ہے کہ آگرے کے لوگوں پر اپنا کرم کرے، سب کھائیں پئیں، یا اللہ تو اپنا فضل و کرم کر ان کے بند کاروبار کھول دے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شاعر نذیر اکبر آبادی کا آخری بند دعائیہ ہے، اس میں دعا کی گئی ہے۔ ابتدائی بندوں میں وہ تفصیل سے آگرہ کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آگرہ شہر، جس میں کبھی خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، آسودگیاں تھیں، اب وہ کھنڈر ویران ہو چکا ہے۔ اس شہر سے خوشیاں منہ موڑ چکی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ویرانی ہی ویرانی ہے، نہ تو ان کے کاروبار ہیں،
نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر لوگ جرائم کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ گھروں کی حالت زار یہ ہے کہ مفلسی گھروں کے در و دیوار پر ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان کو دنیاوی طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر ایک ہی راہ بچ جاتی ہے۔ جب انسان اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور جس کے در پر آنے والا کوئی بھی انسان خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اس لیے شاعر خدا سے دعا گو ہے کہ تو آگرے پر اپنا کرم فرما، ان کا بند کاروبار کھول دے، ان کو وسعت رزق عطا فرما، ہر شخص کو آسودگی دے، سکون دے، قرض سے ان کو نجات دلا، ان کو روزگار عطا فرما تاکہ ان کے گھروں سے افلاس جاتی رہے، اور مفلسی نے جو ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، اور یہ شہر جو غارت گری، قتل و غارت اور مفلسی کے باعث ایک کھنڈر اور ویرانے جیسا ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے آباد کر دے، اور اس ٹوٹے ہوئے شہر پر اپنی رحمت کی بارش فرما، اور وہ بھی اس طرح کہ جن کے کاروبار بند ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، تو اپنا فضل و کرم اس طرح سے کر کہ اس شہر کی چہل پہل پھر سے بحال ہو جائے، اس کی کھوئی ہوئی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ شاعر پیر نصیر الدین لکھتے ہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا سال اول کا لیکچر نمبر 10 جو تھا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔